صبح خیبر پختونخوا کے تشریف لائے تھے ہمارے سیکریٹری جنرل بہت ہی قابل احترام اور ہمارے عزیز بھائی دوست سرپرست امیر العظیم صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خیال رکھا ہے، اور اس میں سیاسی رواداری بھی ہوتی ہے، اور جب سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو اس میں اس بات کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو غم ہے اور خوشی ہے اس میں شرکت کریں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے. باقی جب گفتگو ہوتی ہے تو ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہ ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا ہے. اور ویسے بھی آج کل تو یہ ان کے بالکل قریب ہی جماعت اسلامی کا دھرنا بھی جاری ہے، جو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی پارٹی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیڈر کی نہیں ہے، بلکہ ہماری ڈیمانڈ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور قیمتیں کم ہونی چاہیے. سب کا مسئلہ ہے. تو مجھے توقع ہے کہ آپ اس میں کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. شکریہ، بڑی مہربانی. اور جیسے آپ کو بتایا کہ جی میں آج لاہور تشریف لایا تھا، اور کافی عرصے بعد میں لاہور آیا تھا، اور جماعت اسلامی کے جو سیکرٹری جنرل ہے ان کی وفات ہوئی تھی. امیر العظیم صاحب ایک پولیٹیکل ورکر تھے، پارٹی کے ایک بہت بڑا سرمایہ تھے. تو ان کی وفات میں تعزیت نہیں کر سکا، تو میں جب آج لاہور آیا تو میں تعزیت کے لیے یہاں پر آیا. پارٹی یا جو بھی ہوں، سیاسی اختلافات چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک ذاتی تعلق، پارٹیوں کا تعلق، غمی خوشی میں جو ہے وہ شرکت، اور جو ہمارا خاص کر صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس میں ہمارا اکثر جو ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو میں آج یہاں پر آیا، اور میں مشکور ہوں اپنے بھائی کا بھی انصاف کر کے وہ یہاں پر موجود تھے اور ہم آج یہاں پر آئے. خیبر پختونخوا میں خاص کر ہمارا، جیسے میں ان کے ساتھ ابھی بھی ڈسکشن کی کہ ہمارے مختلف ایشوز کے اوپر، خاص کر ہمارے امن و امان کے اوپر، ہمارے خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر جو ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، ہم نے مل جل کر پہلے بھی کام کیا ہے، اسمبلی کے اندر بھی کام کیا، صوبائی اسمبلی میں، اور جب بھی میں نے کوئی کانفرنس کا انعقاد کیا وہاں پر، چاہے وہ امن و امان کے حوالے سے ہو، صوبے کے وسائل کے حوالے سے ہو، تو ہمیشہ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ ہم اگر وفاق کے ساتھ اپنے وسائل پہ لڑیں گے تو دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑیں گے. ہم کسی گالم گلوچ یا کسی اور اس پہ نہیں لڑیں گے، ہم اپنے دلیل اور دلائل سے اپنے ایشوز پہ جو ہے ہمارا ایک خیبر پختونخوا میں جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے، جو ہمارے صوبے کی جو خدشات ہیں وفاق سے، چاہے وہ NFC کے حوالے سے ہیں یا ہائیڈل کے حوالے سے ہیں یا باقی معاملات کے حوالے سے ہیں، امن و امان کے حوالے سے ہیں، سب پہ جو ہے ہمارا جو ہے اکثر اوقات اتفاق بھی ہوتا ہے، کہیں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، جمہوری اختلاف ہی ہے. پیٹرولیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، لیویز کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس چیز پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جہاں جہاں پر ہمیں اپنے عیاشیوں کے اوپر، اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر بھی جو ہے وہ کٹ لگائیں. کیونکہ پیٹرول ہو یا CNG ہو، ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ CNG خیبر پختونخوا پر بند کر دی گئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ CNG جو ہے وہ عمرہ نہیں استعمال کرتے. لینڈ کروزر میں، پراڈو میں، BMW، مرسیڈیز میں نہیں ہوتی، بلکہ رکشے والا، ٹیکسی والا، سوزوکی والا وہ استعمال کرتا ہے. اور ہمارے گندم کا ایشو تھا، تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو کر ہم نے وفاق کے ساتھ بات کی اور ہم نے وہ چیز حاصل کی. فی الحال اختلافات بھی ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس پہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جنگ کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کٹ ہونا چاہیے، باقی عیاشیوں پہ کٹ ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ہمیں ایوارڈز مل رہے ہیں جن جن افسران کو، تو انہوں نے اسلام آباد میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے بہت اچھی کارکردگی کی ہوگی، جس کے بنا پہ ان کو ایوارڈز مل رہے ہیں. تو چیزوں پہ بہت اچھا انہوں نے کٹ بھی لگایا ہوگا. تو وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیٹرولیم لیویز کے حوالے سے وہ کم ہو جائے، جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، غریب لوگوں کی اشیاء ہیں، اس پہ کمی آ جائے، اور خیر امورا پہ تھوڑا سا اگر ہم بوجھ ڈال دیں تو کچھ میں سے مطلب قیامت نہیں آ سکتی. اچھا گورنر صاحب، PIMS کا ایشو ہے کل کا، 14 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، کوئی بھی حکومتی شخصیت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ایک سیکٹری کو معطل کر دیا گیا ہے، وزیر صاحب بدستور چاہ رہے ہیں اور وہ آگے سے بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیکٹری کو معطل کر دینا اور اسلام آباد میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے؟ دیکھیں، PIMS اسلام آباد کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور صرف اسلام آباد کا ہاسپٹل نہیں ہے. میں خود جہاں سے میرا تعلق ہے ڈیر اسماعیل خان، ہم ڈی خان سے ہمارے نیئرسٹ ہاسپٹل جو ہے PIMS ہے، ہمارے بڑے پیشنٹس آتے ہیں پشاور کے جاتے ہیں، باقی صوبے سے، اور بہت ہی بزیسٹ ہاسپٹل ہے.
اور کیونکہ ہمارا روزمرہ کا وہاں پہ جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بیڈز لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، مریضوں کو ڈیٹیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کل جو افسوسناک واقعہ پیش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہے. سیکٹری کا نکالنا جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے، کمیٹی تو بن گئی ہے، پاکستان میں تو کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد کوئی خدا نخواستہ کسی اور ایونٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ پرانا والا ایونٹ جو ہے وہ خوب کھاتے میں چلا جائے. مجھے نہیں پتہ اس سیکٹری کو بھی ایوارڈ پر نہیں مل رہا ہے، باقی تو کافی کو تو مل رہا ہے پریزیڈینشیل ایوارڈ. بعد میں دے دیں گے. اچھا ابھی نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بڑے سیکٹریز کو بھی مل رہا تھا، تو اس سیکٹری صاحب کو مل رہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا. لیکن افسوسناک واقعہ ہے، اتنے بڑا ہاسپٹل فلمز جیسا جس میں بچوں کی جو ہے وہ، میں شہادت ہی کہوں گا یا بہت ہوئے، مطلب چند دنوں کی تھے، اور اس قسم کا میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس ہو گیا. میں دیکھیں اس ملک میں جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں آئے گا، جب تک آپ اس ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے، جب تک آپ اس ملک میں سزا جزا کا نظام نہیں لائیں گے، چیزیں نہیں ہوں گی. ایونٹس ہوتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، دوسرے ایونٹ کا خدا نخواستہ انتظار ہوتا ہے، پرانا ایونٹ چلا جاتا ہے. آپ کی بات ہری پور میں کیا ہوا بچی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی، اس سے پہلے کتنے واقعات ہوئے ہیں، کیا ہم ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ میڈیا کے دوست ہیں، جو ہے وہ اس کو بار بار جو ہے وہ اٹھاتے ہیں تو چیز زندہ رہتی ہے. ادروائز آپ بھی کچھ عرصے تک ہی اٹھاتے ہیں، باقی ایسے ایونٹس آ جاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کو پیچھے جانا پڑتا ہے اور پھر اس چیز کا جو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. میڈیا والے اٹھائے گا، بعد میں میڈیا والے اٹھائے گا. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر اٹھائے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میرا آپ سے سر یہ سوال ہے کہ آپ کے پی کے گورنر ہیں اور اس صوبے میں گزشتہ تین حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، پنجاب میں نون لیگ اقتدار میں رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی یہاں پر آئی تھی. تو یہاں پر آپ اگر کمپیئر کریں کس صوبے کے اسپتال جو ہیں وہ عوام کو سستا، معیاری اور بین الاقوامی سطح کا جو علاج مہیا ہونا چاہیے وہ ان کو مل رہا ہے. اور کل شیری رحمان صاحبہ نے اپنا مصطفیٰ کمال صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، کہ آپ اس کی توثیق کرتے ہیں یا اس پہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل جو ہیں وہ ملکوں میں جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں اس میں جو ہے پہلے جو ہے وہ وزیر استعفیٰ دیتے ہیں، اخلاق ہوتی ہے. لیکن ہمارے اس میں یہاں پر تو کوئی رواج ایسا ماضی میں نہیں رہا کسی وزیر نے کسی ایشوز پہ جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہو یا کسی کو ٹانگا ہو. لیکن اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں، یو کے میں بھی دیکھیں، یو ایس اے میں اس چیز کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ غلطی ہوئی. جہاں تک آپ کہتے ہیں کون سے صوبے کا اسپتال یا ہیلتھ سسٹم بہت بہتر ہے، یہ تو آپ بتائیں، آپ موازنہ کریں، کیونکہ آپ جج ہیں. میں بولوں گا کہ سندھ کا اچھا ہے، کوئی بولے گا کے پی کا اچھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کے پی کا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ 13 سالوں میں جس جماعت کی حکومت ہے وہاں پر، میں تو سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پینل میں کے پی کے اسپتال کے نام سب سے ٹاپ پہ ہوں گے. ایل آر ایچ ہے، کے ٹی ایچ ہے، ایچ ایم سی ہے، کیونکہ وہاں پر یورپ سے لوگ آتے ہیں. کیونکہ 13 سالوں میں نوشیروان بکیر صاحب نے جو ہے اتنا بہتر کر لیا کہ یورپ اور امریکہ سے پیشنٹ آتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ ان کو کیوں کے پی کے اسپتال کا اس پینل میں نام ڈال دیتے، حکومت یا سپریم کورٹ بھیجی یا نہ بھیجتی. لیکن بات یہ کہ آپ نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ڈال دیا اسلام آباد کی، یہاں پر علاج کریں تو اچھی بات ہے. کیا یہ سہولت ہر قیدی کے لیے میسر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا تو ہر قیدی کے لیے میسر ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہر قیدی کے لیے میسر نہیں ہے تو پھر خاص لوگوں کے لیے 7 اسٹار اور 5 اسٹار جو ماضی میں آپ کے ذریعے ہم سنتے تھے بیانات کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، یہ 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، ہم اے سی اتار دیں گے، ہم پنکھے اتار دیں گے، ہم فریج نہیں دیں گے دوائی کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے پھر بھی وہی سپریم کورٹ فیصلہ کر دے کہ ملاقات کریں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا فیصلہ ہے. جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سزا دیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا فیصلہ نہیں. لیکن آج بھی 27 تاریخ کو جو پی ٹی آئی کے ہمارے صوبائی حکومت نے یا پی ٹی آئی نے دھرنے کا اعلان کیا یا لو مارچ اعلان کیا، ہمارا صوبہ اس چیز کا متعمل بھی ہے. میرے بھی اپنے بھائی سے بات ہو رہی تھی. خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت امن و امان ہے. ہمارے میجورٹی ڈسٹرکٹس میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، باقی ایشوز ہیں. لیکن اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم اپنے صوبے میں امن کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ جب بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، چاہے وہ فارمر چیف منسٹر تھے یا یہ ہیں، امن و امان پہ جب بھی میٹنگ کال کی ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ایشوز پہ کھڑے رہے. ہم نے کہا کہ اگر آپ صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے اگر آپ جو کام بھی کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، سیاسی اختلافات کے باوجود بھی. لیکن یہ چیزیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے بھی دھرنا دینا ہے، 27 کو جانا ہے، ہمارا صوبہ اس چیز کا متعمل نہیں. آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں ہم شہادت دے رہے ہیں. اور میں بھی اور کل بھی میں نے میڈیا سے بات کی ہے، ہماری شہادتوں کے باوجود بھی ہمارے پولیس کے نوجوانوں، آفیسرز، ایف سی اور فوج کے قربانیوں کے باوجود بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے کسی بھی پولیس آفیسر یا سپاہی کو ایوارڈ سے نوازا نہیں گیا. تو اب ہم یہ سوال آپ لوگ ہمیں بتا دیں کہ ایوارڈ کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے. اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے جو قربانی دیتا ہے
जो खुदकुश धमाकों के सामने खड़ा होता है, जो शहादतें दे रहे हैं, उसको अवार्ड नहीं मिलेगा। और सर आप उनकी मेरा ख्याल है बाकी सारे सवाल आप गवर्नर साहब से आखिरी सवाल ये है गवर्नर साहब, आप लेवी पे के मामले पर आप जमात इस्लामी के इत्तेहादी हैं, तो क्या धरने में उनका साथ देंगे लेवी खत्म करवाने के लिए पेट्रोलियम? पेशावर में आए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह पेशावर जाऊंगा और मेहमान नवाजी करूंगा। मैं समझे कि मेरे गवर्नर हाउस के बाहर में तो मैं कोई शरबत रूह अफ़ज़ा या कोई पानी या खाना दूंगा, लेकिन वो क्योंकि रेड जोन है प्रेस क्लब के बारे में, जब वापस पेशावर जाऊंगा सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है कि जब से आपने धरना दिया है पेट्रोलियम मसनूआत कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई है, तो ये शायद आपके धरने नहीं, वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की नाअहली है और ढिठाई है ना। और सीधी बात यह है कि जो लेवी है इसका कोई ताल्लुक पेट्रोलियम की मसनूआत से नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान के गरीब, और जिस तरह आपने कहा ना कि CNG गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास लोग करते हैं, तो जो मोटरसाइकिल चलाने वाले 2.5 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो तालिब इल्म हैं, बाइकिया वाले हैं, राइडर हैं और आम लोग हैं। इसी तरह छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं लोग ज़्यादातर। तो ये जो लेवी इन्होंने इकट्ठी की है, अपने अहदाफ पूरे नहीं करती FBR, और गरीबों से और मिडिल क्लास लोगों से लेते हैं और अपनी यशों पे लगाते हैं। तो ये तो हमारा एक जस्टिफाइड मुतालबा है कि इसको खत्म होना चाहिए। और अब देखें, इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी हुई है इंटरनेशनल, इन्होंने कम क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं और ये प्रोवोक कर रहे हैं जमात इस्लामी को कि हम पुरतशद्दुद धरना करें, जिसके ये शायद आदी हो चुके हैं। तो हम तो तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहते, हम तो अमन रखना चाहते हैं। लेकिन अगर और हम किसी पुरअमन चीज़ को फैला रहे हैं, वसअत दे रहे हैं, और हमने जलसों का भी एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया। आज रात में हड़ताल भी अनाउंस करूंगा, इंशाअल्लाह हड़ताल में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। पिम्स का इशू चल रहा है, फिर आयत नूर है, अली रजा, इसके अलावा 1 महीना हो चुका है, बहुत सारे ऐसे रेप केसेस या फिर ऐसे मर्डर केसेस हमें सामने आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का क्या लूप होल है जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बजाय ये कि वो कम हो जाए। आपको कहाँ ये लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ अपना किरदार अदा करने में नजर नहीं? देखिए, मैंने पहले कहा कि जिस मुल्क में जिस दिन सजा जजा शुरू होगी तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जब अदालतों में इंसाफ हो जाएगा, जब लोगों को वो टांगने वाला, वो यहाँ पर तो फांसी पे जो है वो पाबंदी है, लेकिन जब तक सजा जजा नहीं होगी चीज़ें, आप जब जिन लोगों ने काम किया होगा उसको कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, तो इस किस्म के इवेंट्स चलते रहेंगे, इस किस्म के वाक़यात जो है, इस किस्म के जो है मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहेंगे। आप पाकिस्तान में 2-4 लोगों को सही सजा दे दें, मैं देखो कि चीज़ें कंट्रोल होती है कि नहीं होती। वही मैंने कहा कि एक इवेंट आता है, जब दूसरे इवेंट आते हैं तो पुराना वाला जो है वो खत्म हो जाता है। लिहाजा इस मुल्क को अच्छे ट्रैक पे चलाने के लिए सजा जजा के निज़ाम को जो है उसको ठीक करना है। थैंक यू। थैंक यू।